بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج رمضان المبارک کا 19واں روزہ، جبکہ مئی کی 13 تاریخ ہے، بروز بدھ۔ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم، اس کی خصوصی مہربانیاں، اس کے احسانات لاتعداد کہ ہم قرآن شریف جو اللہ کی لاریب آخری لا تبدیل مقدس کتاب، اس کتاب مبین کا سبق پڑھنا یقیناً بہت بڑی سعادت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ البقرہ کا 9واں رکوع، اس کی 2 آیہ مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ اب سورۃ البقرہ کے 9ویں رکوع کی 3 آیت، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام باری تعالیٰ اس طرح ہے، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ ثم پھر سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذلك یہ منظر دیکھنے کے بعد، فهي كالحجارة وہ تو پتھر کی طرح سخت ہیں، او اشد قسوة بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کیونکہ کئی پتھر ایسے بھی ہیں جن سے بہہ نکلتی ہیں نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ کئی ایسے بھی ہیں جو پڑتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور کئی ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں خوف الہی سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ بے خبر نہیں ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ اے مسلمانوں، کیا تم یہ طمع رکھتے ہو یا امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی ایمان لائیں گے؟ لَكُمْ تمہارے کہنے سے، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ حالانکہ ایک گروہ ان میں سے ایسا تھا، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ جو سنتا تھا کلام الہی کو، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ پھر بدل دیتے تھے اسے، من بعد ما عقلوہ خوب سمجھ لینے کے بعد، وہم یعلمون یعنی وہ جانتے یا جان بوجھ کر۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب ملتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ جب تنہا ملتے ہیں، اِلَى بَعْضٍ ایک دوسرے سے، قَالُوا تو کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ کیا بیان کرتے ہو ان سے جو کھولا ہے اللہ نے، علیکم تم پر، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ یوں تو وہ دلیل قائم کریں گے تم پر ان باتوں سے تمہارے رب کے سامنے۔ افلا تعقلون کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اولا یعلمون کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ ان اللہ کہ اللہ پاک یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر
کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ہمارا آج کا سبق بھی گزشتہ سے ہی پیوستہ ہے۔ میں نے کئی اسباق پہلے ہی جناب کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کلام اللہ میں الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک کہیں کوئی واقعہ، کوئی احکامات، کوئی ارشادات، ان میں کہیں تضاد نہیں پایا جاتا۔ بعض لوگ جن کا نالج، جن کا علم محدود ہے، جنہوں نے قرآن شریف باقاعدہ نہیں پڑھا، وہ کئی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میں نے فلاں پارے میں یہ پڑھا تھا، فلاں میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ ہماری کم علمی کی وجہ سے ہے۔ قرآن پاک میں کہیں تضاد نہیں، بلکہ قرآن شریف کے اکثر مضامین گزشتہ سے پیوستہ ہوتے ہیں۔ یہ اردو کے آسان کلمات ہیں، آپ ان کو بآسانی سمجھ رہے ہیں۔ اب بھی ہمارا کئی اسباق سے ایک موضوع چل رہا ہے۔ موضوع جو آپ نے پیچھے پڑھا کہ مارے حسد کے چچا زاد نے تایا زاد کو مار دیا، اور پھر اس کی لاش کو دوسرے محلے یا شہر کے دوسرے علاقے میں یا دوسری بستی میں کے قریب پھینک کر اس نیت سے آئے کہ تاکہ ہم ان پر الزام لگا سکیں کہ ان میں سے کسی نے یہ قتل کیا ہے۔ تو یہ کیس حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ چونکہ اللہ کے بڑی شان والے نبی، پیغمبر، رسول تھے، اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، تورات شریف۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام مبارک سنایا کہ تم گائے ذبح کرو۔ یہ واقعہ آپ نے سنا۔ انہوں نے گائے ذبح کرنے میں بڑا حیل حجت سے کام لیا، ہیلے بہانے کیے، ایسے ایسے سوالات کرتے رہے کہ اللہ نے ان کے اندر کی بات ہمیں بتائی کہ وہ ایسا کرنا نہیں اصل میں چاہتے تھے۔ اور ان کے بہانے بھی بتاتے ہیں کہ جب بندہ کوئی کام کرنا نہ چاہے تو اس کے لیے کئی بہانے ڈھونڈتا ہے، ایسا کیوں ہے، اگر ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے۔ بہر صورت ان کو ایسا کرنا پڑا، گائے ذبح ہوئی۔ تو قرآن شریف کے پچھلے سبق کے کلمات ہیں فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے فرمایا گائے کے گوشت کے کسی ٹکڑے کو مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ۔ جب ایسا کیا گیا تو كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ تعالیٰ فرماتے اس طرح ہم زندہ کرتے ہیں مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اور دکھاتے ہیں تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ سامعین، اب کوئی اس بات کا اس طرح خیال نہ کرے کہ مردے کو زندہ کرنے کے لیے اگر آج بھی ہم کوئی گائے ذبح کرے کہ ایسا کوئی واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایسا چاہا تو اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کو یہ معجزاتی طور پہ یہ طاقت بخشی، تب یہ معاملہ ظاہر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس کا محتاج نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ تو جب چاہے جس کو چاہے زندہ فرما لے۔ زندگی اور موت کا اصل وارث تو اللہ پاک ہی ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آج اس کے اگلا سبق ہے کہ اس بڑے واقعہ، اس دل ہلا دینے والے واقعہ، ایک عظیم واقعہ کو دیکھ کے چاہیے تو یہ تھا کہ دل نرم ہو جاتا۔ دیکھو، بندہ کسی کو قرآن کی آیت سناؤ، کوئی ایسا واقعہ نظر سے گزرے تو اس کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہدایت حاصل کرنی چاہیے۔ مگر اللہ پاک فرماتے بجائے ہدایت کے ان کے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے پتھروں کی حالتیں بیان کی۔ بعض دفعہ پتھروں سے بھی پانی نکلنے لگتا ہے، بعض دفعہ ان پتھروں سے نہریں بہہ نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی مختلف کیفیات بیان فرمائی۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھ لو، واقعہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے عام کوئی بندہ نیکی کا سبق دے تب بھی نیکی تو نیکی رہتی ہے۔ بڑی شان والے پاک پیغمبر کوئی خدا تعالیٰ کا پیغام عالی شان سنائے تو کوئی نصیب والا ہی اسے قبول کرتا ہے۔ پیچھے قرآن شریف کے کلمات موجود ہیں واللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ پاک جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔
وگرنہ واقعات تو دنیا میں بیسیوں ہزاروں سینکڑوں گزرے. ہم دیکھتے ہیں کبھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس زمانے کا بدترین کافر فرعون آپ کے مقابلے میں دنیا بھر سے جادوگر منگوائے اور جادو کا وہ منظر اس طرح دکھائیں کہ لاٹھیاں اور رسیاں گراؤنڈ میں چھوڑیں اور پھر کوئی جادو کا اشارہ کریں، وہ سانپ بن کے گراؤنڈ میں اپنا اس بڑے میدان میں ایک خوفناک منظر پیش کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان قدرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ بخشا کہ آپ کا عصا اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ سب تماشا ان سانپ سپنیوں کا ختم کر دیا. قرآن شریف کے پاکیزہ کلمات ہیں کہ اس منظر کو دیکھنے کے بعد وہ نجوموں جادوگر جو فرعون کے بلانے پہ آئے تھے، ظاہری طور پہ تو لگتا ہے کہ لوگ پنجابی کہندے نے چڑھ دے سورج نو سلام کر دیں، تگڑی پارٹی کی طرف چاہے وہ جھوٹے ان کی طرف ہوتے ہیں تو اکثر ایسی باتوں کا ذکر آتا رہتا ہے. تو وہاں ظاہری طور پہ تو فرعون کے بلائے لوگ تھے، وہ جادوگر تھے، غیر مسلم تھے، تو ان کو چاہیے تھا کہ بار صورت فرعون کی فیور میں کوئی کہتے. قرآن شریف میں یہ بات باقاعدہ موجود ہے کہ ان سب نے کلمہ پڑھ لی. فرعون انہیں دھمکانے کے لیے، خائف کرنے کے لیے بڑی خوفناک دھمکی دی کہ تم نے ایسا کیا، میرے بلانے پہ آئے، ہار گئے ہو، اب تم بجائے اس کے کہ کوئی دوسری چال چلو یا میرا ساتھ دو، تم نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا. وہ کہنے لگے، فرعون نے کہا کہ میں تمہیں بڑی سخت سزا دوں گا، فوجیں اس کے پاس، اقتدار اس کے پاس، میں تمہارا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹوں گا. بعد میں اس کی مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے ایک ہاتھ کاٹا، تڑپنے کے لیے چھوڑا، پھر کچھ دیر کے بعد ہاتھ پاؤں کاٹا مخالف سمت تھے، پھر تڑپنے کے لیے چھوڑا، پھر قرآن کے لفظ ہیں کہ کہا میں تمہیں سولی بھی دوں گا. یعنی یہ سزائیں بیان کرتے ہوئے تو کوئی نہیں زور لگ رہا، لیکن آپ تصور کریں کسی کے ساتھ ایسا ہو تو پھر پتہ چل. ان سب سزائیں سننے کے باوجود ان جادوگروں نے کہا تھا کہ ہم تو کچھ بھی کر، ہم اپنے اللہ کی طرف جانے والے ہیں، ہم اب ایمان نہیں چھوڑنے والے. علماء اسلام فرماتے ہیں ذرا غور کرو، وہ منظر فرعون کے دوسرے ساتھیوں نے بھی تو دیکھا مگر انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا. اس طرح کے کتنے واقعات آپ کو یاد ہوں گے جن کا کلام الہی سے تعلق ہے، جن کا حضور کی حدیث اور سیرت رسول پاک سے تعلق ہے. ابو جہل اپنے زمانے کا بدترین کافر اپنی بند مٹھی میں چھوٹے چھوٹے پتھر لے کے آیا تھا. اس کا بھی یہی خیال تھا کہ نبی پیغمبر غیب نہیں جانتے. آج بھی ابو جہل کا مزاج رکھنے والے، اس کی جو مانوی اور نظریاتی اولاد ہے، وہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی غیب کا علم نہیں رکھتے. وگرنہ مسلمان تو سمجھتے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے ذات کبریا کا، اللہ کے جو صفات ہیں، مخلوق بڑی شان والی بھی ہو، اللہ کے مقابلے میں کا تو تصور ہی نہیں. بہر صورت مخلوق میں نبیوں پیغمبروں کو اللہ کی یہ رتبہ دیتا ہے. قرآن شریف میں باقاعدہ اس کا ریفرنس، اس کا حوالہ موجود ہے. تو اس کا یہ خیال تھا کہ نبی نہیں غیب جانتے. واقعہ بہت مشہور ہے زمانے میں. بند مٹھی میں کنکریاں لے کے کہنے لگا، محمد اگر تو اپنی دعوی نبوت میں سچا ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا. آپ سمجھتے ہیں اس نے، میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اس کا سوال تھا 10 لاکھ نمبر کا، رسول پاک نے جو جواب دیا وہ 10 کروڑ سے بھی زیادہ نمبر رکھتا تھا. یعنی اس کا سوال چھوٹا تھا، حضور کا جواب بہت بڑا تھا. اس نے تو پوچھا تھا بتائیں یہ ہے کیا میری مٹھی میں. صدقے جاؤ رسول اللہ کی عظمت اور عزت پر، حضور نے فرمایا میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ کی چیز بولے. آپ پوچھئے کسی پڑھے لکھے عالم دین سے کہ وہ چیز جو تھی آپ کو بھی سمجھ آ گئی وہ پتھر تھے. تو انہوں نے بول کے کیا کہا تھا کہ ہم چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، جبکہ بات تو اتنی تھی. نہیں، انہوں نے کہا تھا، پڑھا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ. بتاؤ اتنی بھی بڑی کوئی بات ہو سکتی، اتنا بڑا بھی کوئی ثبوت ہو سکتا ہے. پتھر ہوں وہ بھی کافر کی مٹھی میں، وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیں اور رسول پاک کی رسالت کی گواہی دیں.
اگلی بات تو سنو، کیا ابو جہل کو کلمہ نصیب ہو گیا تھا؟ نہیں نصیب ہوا تھا۔ اب قرآن کی آیت میں پڑھتا ہوں، واللہ یہدی من یشاء، اللہ فرماتا ہے جو بھی ہو ہدایت اسے ملتی ہے جسے ہم چاہتے ہیں، یعنی نصیب اس کا بلند ہوتا ہے جس پر اللہ کی مہربانی ہو۔ اب اس کے نتیجے میں، چونکہ یہ سبق کی تشریح کر رہا ہوں میں، ترجمہ میں پڑھ لیتا ہوں، پھر پہلے بھی پڑھ۔ اب اس کے نتیجے میں کوئی یہ کہے کہ کسی کوئی گھر کا سربراہ ہے، گھر کے لوگ افراد نماز نہیں پڑھتے، موبائل سے لگے رہتے ہیں دیگر نافرمانیوں میں، تو وہ میاں بیوی یا گھر کا کوئی دادی دادا نانی نانا کو بڑا کہتا ہے یار دفع کرو پرے، آنکھیں تے لگ دے نہیں، ہمارا کہا تو مانتے نہیں، کہنے کا فائدہ کیا؟ وہ کسی دوسری کنٹری میں رہ رہے ہیں، کوئی ان کے روم میٹ دوست ہیں، ان کو دیا رہا ابھی نماز پڑھ لیا کرو، ہم نے مر جانا ہے، اللہ کی بارگاہ پہ چھوڑنا، کہتا ہے صاحب پڑھ لیں گے، نہ تنگ کیا کرو۔ دوسرا کہتا ہے یار نہ آکھیا کرو، مان دیتے آ کوئی نہیں۔ اس طرح کی تھکی باتیں ہم سنتے رہتے، تو کیا خیال ہے نہیں کہنا چاہیے؟ ہم یہ بات کہنے چھوڑ دیں کہ کوئی مانتا تو ہے نہیں ہمارے؟ ارے میری تیری کیا حیثیت ہے؟ نبیوں پیغمبروں کا تو شان بہت بڑا ہے نا، ان کا بھی یہی مقام تھا، اللہ نے ان کو یہی رتبہ دیا تھا کہ آپ کا کام ہے بات پہنچا دینا، آگے منوانا یہ اللہ کا کام، کوئی مانے گا تو بھلا ہوگا اس کا، نہیں مانے گا تو اس کو خود بھگتے گا۔ اے میرے پیغمبروں، آپ کا تو ذمہ ہے کہ میرا پیغام بہترین انداز میں، اچھے لہجے میں، نفیس لفظوں کے ساتھ اعلیٰ انداز میں پہنچا دیا جائے، جس کا ذکر قرآن شریف کے 14ویں سپارے کے آخر میں ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ کائنات کا پاک رب فرماتا ہے بلاؤ اپنے رب کی طرف، پر کس طرح اکھڑ انداز میں نہ بلانا، بالحکمہ، حکمت، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلانا۔ معلوم ہوا ہے نیکی کا سنیا، نیکی کا سندیسہ، نیکی کا میسج، نیکی کا پیغام کوشش کرو بہتر سے بہتر انداز میں آپ پیش کرو۔ بہت کوشش کرتے ہیں پھر بھی ہم سے کبھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کے امکانات موجود ہیں، تو باتیں دونوں سمجھ میں آ گئی۔ ایک تو یہ کہ واللہ یہدی من یشاء، بڑے بڑے واقعات کو دیکھنے کے بعد ہدایت اسے ملتی ہے جس پر اللہ کی خاص مہربانی ہو۔ دوسری طرف یہ سبق ہم نے لیا کہ اگلا ٹھیک ہو نہ ہو، ہمیں نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے، ٹھیک ہے جناب؟ اگر وہ برائی پہ ڈٹ دے تو ہمیں نیکی پہ ڈٹ جانا چاہیے۔ واقعہ کل بھی آپ نے سنا تھا، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا وہ بچھو ہے، ڈنگ نہ مارے تو وہ بچھو نہیں، اور میں بار بار اس کی خیر خواہی نہ کروں تو میں نظام الدین نہیں۔ اگر برے لوگ برائی پہ ڈٹ جائیں تو ہم اگر اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں تو ہمیں بھی نیکی پر ڈٹ جانا چاہیے۔ تو کیا ہمارے کہے ہوئے کلمات ضائع ہو جائیں؟ یہ ہمارے کمزرف لوگوں کی، جاہل لوگوں کی باتیں ہیں جی۔ کہنے کا کیا فائدہ جب کو مانتا ہی نہیں، آنکھنے کا کیا فائدہ جب کو آنکھیں نہ لگے، چھڈو پرے۔ کئی بیٹیاں کہتی ہیں، ہمارے کئی ایسے دوست بزرگ ہیں، کہتے ہو میری بیٹی آئی تھی نا لاہور سے، سیالکوٹ سے، گجرانوالہ سے، سرگودا، اس نے کہا تھا ابا جی ہم ہی اپنی بےزتی کرا دیو، چھڈو پرے، آنکھیں تے لگتا کوئی نہیں۔ میں نے کہا یقیناً تو کلمہ بیٹی کا پڑھتا ہے؟ نہیں نہیں، کلمہ تو حضور کا پڑھتا ہے۔ تو میں کہا پھر بیٹی نے اپنی عقل کے مطابق کہا تم اپنی عقل استعمال کرو۔ ہے جی میری عقل کیا، میں آپ کی عقل، میری عقل ناقص ہے، اور حضور سے پوچھے۔ حضور فرماتے ہیں کائنات کا رب کا ارشاد یہ ہے کہ تم جب کسی کو نیکی کی بات کہتے ہو، وہ اگر مان جائے تو یقیناً اس کا فائدہ زیادہ ہے، وہ نیکی کرے گا، اس نیکی میں بھی تمہارا حصہ ہوگا۔ اگر وہ نہیں بھی مانے تو تمہارے منہ سے نکلے والے کلمات ضائع نہیں جائیں گے، قیامت کے دن در و دیوار اس کی گواہی دیں گے کہ اس بندے نے اس کو نیکی کا سبق دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کچھ بات سمجھانے میں کسی حد تک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا بڑا واقعہ دیکھو، اتنا بڑا واقعہ کہ اللہ نے مردہ کو زندہ کر دیا، اس مقتول نے بتا دیا بول کے کہ یہ میرے قاتل ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا سا واقعہ؟ آئے ساری دنیا ماں کے لال 1000 گائے ذبح کرے اور مردے زندہ کرے، مجال کسی کو ایسی کرے؟ یہ میرے رب کی قدرت تھی۔ اللہ کے پیغمبر کلیم اللہ علیہ السلام کو معجزاتی طور پہ اللہ نے یہ طاقت بخشی تھی۔ وہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے بعد توبہ کر لیتے، نیکوکار بنتے، اللہ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھتے۔ اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم، اس عظیم واقعہ کو دیکھنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئی، یہ منظر دیکھنے کے بعد، من بعد ذالک، یہ منظر دیکھنے کے بعد اللہ فرماتا ہے فہی کالحجارہ،
وہ پتھر سے کی طرح سخت ہے، او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ فرمائی یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، بد نصیبی کی آخری منزلیں پار کر چکے ہیں، ان کے دلوں پر بد نصیبی کی مور لگی، جس کا ذکر پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ آگے فرما وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، آگے پتھروں کی حالتیں بیان ہو رہی۔ اللہ فرماتا ہے کیونکہ کچھ پتھر ایسے بھی ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جن سے نہریں بیان نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کئی ایسے پتھر بھی ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ یہ تو بات آپ بآسانی سمجھتے ہیں، جاؤ جاؤ دیکھو پہاڑوں میں پتھر ہی تو ہے جن سے پانی بھی نکلتا ہے، چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ ان قدرتی نظاروں کا ذکر ان پاکیزہ کلمات میں۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اے لوگوں کے ایسے بھی ہیں جو خوف الہی سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ بے خبر نہیں ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔ تو اللہ نے پتھروں کی مختلف حالتیں بیان کی، اس قوم کی حالت بیان کی۔ آگے فرمایا سنو، یہ بھولنا نہ کہ اللہ تمہاری حالت کو ہر حال میں دیکھتا ہے، وہ بے خبر یا غافل نہیں ہے۔ آگے فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مسلمانوں، تطمعون، کیا تم طمع کرتے ہو، یہ امید رکھتے ہو کہ یہودی مان لائیں گے تمہارے کہنے پر؟ وقت کان فریق منہم، حالانکہ یہ گروہ ان میں سے ایسا تھا، یسمعون کلام اللہ، جو سنتے تھے کلام الہی کو، ثم یحرفونہ، پھر بدل دیتے تھے اس کو، اس میں تحریف کر دیتے تھے، من بعد ما قالوا، خوب سمجھ لینے کے بعد، وہ ہم یعلمون، یعنی جانتے ہوئے، جان بوجھ کر۔ یہ بات کئی دفعہ پہلے اس بارے میں گزر چکی ہے کہ یہود و نصارہ پر تورات و انجیل نازل ہوئی تھی، وہ اس کو بدل دیتے تھے، اس لیے بدلتے تھے کہ اگر وہ 100% اس کا ترجمہ صحیح سناتے۔ اس پر اگلے دن ہماری ایک عزیزہ پروفیسر ہیں راولپنڈی میں، انہوں نے کال کی تھی کہ وہ لوگ خود کیوں نہیں پڑھ لیتے تھے۔ دیکھو اس بچی کا یہ خیال ہے، ماشاءاللہ اس کی اچھی ڈبل ایم اے غالباً تعلیم انہوں نے بتائی تھی مجھے، تو سمجھے میری عزیزہ کہ اس وقت یہ جو جس طرح آج قرآن شریف ہر گھر میں 2 4 5 6 قرآن شریف پڑھے ہیں، واللہ معافی دے، چاہے اس میں گرد و غبار ہی پڑا پر پڑھے تو ہوئے۔ توبہ توبہ، یہ بڑی اچھی بات نہیں ہے کہ گھر میں مقدس کتاب قرآن شریف شنید کے غلام میں ہو، کیوں گرد و غبار پڑے؟ روز جھاڑو، روز اس کو سینے سے لگاؤ، اس کو آنکھوں سے لگاؤ، چومو اور کلام اللہ کا سبق پڑھو۔ ہر صورت آج ہر گھر میں قرآن شریف موجود ہے، لیکن پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا کہ کتاب ہر یہودی اور ہر عیسائی کے پاس ہو، نہ، بالکل ان کے خاص لوگوں کے پاس ہوتی تھی، اس لیے وہ اس کو سچ بیان نہ کرنے میں کامیاب رہتے تھے، دوسرے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بدل دیتے تھے سمجھ لینے کے بعد، اچھی طرح سمجھنے کے باوجود کتاب تورات و انجیل کو صاف نہیں بیان کرتے تھے۔ اگر صاف بیان کرتے تو اس زمانے کے سارے لوگ فوراً سے پہلے کلمہ اسلام پڑھ لیتے، حضور کے امتی بن جاتے۔ آگے فرمایا جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس تو کہتے ہیں کہ کیا بیان کرتے ہو ان سے جو کھولا ہے اللہ نے تم پر؟ یوں تو وہ دلیل قائم کریں گے تم پر ان باتوں سے تمہارے رب کے سامنے، افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اگر آپ جناب کو یاد ہو تو یہ پچھلے سورہ بقرہ کا پہلا دوسرے رکوع میں یہ کلمات آئے کہ جب مسلمانوں کو ملتے ہیں کہتے ہیں ایمان لے آئے، جب علیحدہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس، وہاں لکھا ہے الی شیاطینہم، اپنے شیطانوں کے پاس، بڑے گروہوں کے پاس، تو وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس کیا لینے کے، وہاں کہتے ہیں نہیں ہم تمہارے ساتھ۔ یہاں یہود و نصارہ کہتے ہیں کیا بیعتیں کرتے ہو ان سے؟ فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر کھولا ہے، یعنی آپ تورات و انجیل کی وہ باتیں نہ بتاؤ انہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، پھر وہ تمہارے رب کے سامنے تمہارے اوپر وہ دلیل حجت قائم کریں گے، افلا تعقلون، اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی وہ یہود و نصارہ کے ان کے راہب اور عالم سمجھتے تھے اگر انہوں نے ساریاں گلاں تورات و انجیل دیاں انہوں نے دسیاں تو وہ تو آکھن گے پھر مسکلمہ وہ سارا پتہ ساڈے نبی دا ہے، یہ آخری پیغمبر کا سارا ایڈریس دیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے انہوں نے کہا اس طرح نہ کرو، اس طرح ان باتوں کو دلیل بنا کے تمہیں یعنی حجت بنائیں گے رب کے سامنے، افلا تاخیر، تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ یہ نہیں جانتے، اولا یعلمون، کیا وہ اتنا نہیں جانتے،
ان اللہ عالم، اللہ پاک جانتا ہے، ما یسرون و ما جو وہ چھپاتے ہیں، جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی ان سے یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ اب بات چھپی رہے گی، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بات نہیں نا چھپی، اللہ جب چاہے گا اس کو ظاہر فرما دے گا۔ آگے ذرا مضمون یہی چل رہا ہے، اس کے ذرا دوسرے انداز ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ کل اس سے آگے پڑھیں گے۔ کلمات کو ترجمے کے بغیر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا دو آنکھوں والی ہا، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، واللہ مخرج، یہ خا ہے، خا خراش نہ گلے میں آئے، ہا بھی نہ بنے، اخ اخ بڑے احتیاط سے، چونکہ قرآن شریف کے پاکیزہ کلمات۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى كذلك حکمت والی بریک ہا، یحیی اللہ الموتى ویریکم، موتا پر آپ دیکھ رہے ہیں، اکثر عرض کرتا ہوں قرآن شریف آپ چلتے پھرتے بھی سن لیا کریں، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن صحیح اس کا فائدہ تب ہوتا ہے جب باوضو ہو کے بیٹھ کے سامنے قرآن شریف، کیونکہ میں نے لفظوں کو صحیح کرنے کے لیے ذرا محنت کرنی ہوتی ہے۔ موتا کذالک یحیی اللہ الموتا پہ لا کا اشارہ سمجھ لیں، لا کا معنی نہیں، یہاں نہیں رکنا، کذالک یحیی اللہ الموتا ویریکم آیات، 2 منٹ کے لیے اگر آپ سانس ٹوٹ جاتی ہے تو پھر پچھلے سے ملا کے پڑھ لیں، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، پڑھیے تعقلون، عین گلے سے عی کلام اللہ کے پاکیزہ کلمات پر محنت کریں، مشق کریں، ایکسرسائز کریں۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، قسوة وہی گولتا کا مسئلہ، قسوة تن تھا، اگر آپ نے سانس نہیں لینا تو کیا پڑھنا تھا، قسوة وان من الحجارة، لیکن سانس لے لو چونکہ تو کا وقف ہے، رک جانا بہتر ہے۔ او اشد قسوة، گولتا کیا بن گئی، ہاں بن گئی۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، ہا حکمت والی، حجارتی را پر زبر ہو تو پر پڑے، حجارتی لما يتفجر، فجر منه الانہار، انہار، وَإِنَّ مِنْهَا لما يشقق، لما يشقق فيخرج منه الماء، منه الماء، میم زبر الف بڑی مد ما حمزہ ساکن، منہ الماء، سانس نہ لیں تو اب بھی اجازت ہے چونکہ میم کا وقف ہوتا ہے لازم۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، بڑی ہا، يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ہمارے کئی ساتھی کہتے ہیں اس طرح آپ آہستہ آہستہ پڑھاتے ہیں، اب تو ہم مشکل 1-2 صفحے پڑھ سکیں گے، تو بارہا میں نے اس کا جواب عرض کیا کہ غلط ملت آپ 10 سپارے پڑھ لیں اور دوسرا بندہ صرف 10 سطریں پڑھے، صحیح پڑھے، احتیاط سے پڑھے، تو ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں جو صحیح احتیاط سے 10 سطریں پڑھے گا اور دوسرا بے احتیاطی سے زیادہ بھی پڑھے، تھوڑا پڑھنے والے کا ثواب زیادہ ہوگا جب وہ صحیح پڑھے، اور زیادہ پڑھنے والے کو گناہ زیادہ ملے گا جب وہ بے احتیاطی سے پڑھے گا، سمجھے جی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ افا تاطو، تا انو تے اخدے سا، تا طوا، تاطو معون، افا تاطو معون ان یؤمنوا لکم وقد کان بریکا، وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ثم ہا، تھا کو نرمی سے، ثم یحرف، تھا کو زبان کا سرا اوپر والے اگلے دانتوں کے سرے سے لگائیں، تھوڑی سی ایکسرسائز، تھوڑی سی مشق فرمائیں، اس ثم یحرفونہ،
یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا لام پیشواؤ، لام پر پیشواؤ ساکن چھوٹی مد، لام پیشواؤ مد لو، قالوا اتحدثونهم بما فتح الله علیکم ہا پر زبر بڑی مد، لیحاجوکم، مشکل جو سب سے زیادہ مشکل ہو ان میں سے، ہا کی مد اور جیم کی شد، لام زیر لی یا پیش یو، کیا بنا لیو، ہا زبر علی مد، جیم پیش واجو، لیحاجو کا پیش میم کم، لیحاجوکم، جلدی میں نہیں رہنا چاہیے، احتیاط سے پڑھنا، چونکہ کلام اللہ ہے، بار بار عرض کر رہا ہوں کلام الہی کو بہت احتیاط سے پڑھو۔ اب بعض اس کو اس طرح پڑھ لیحاجوکم، بیچ میں الف پیدا کرتے ہیں، یہ احتیاط کریں، باوجود کوشش کے زبان ساتھ نہ دے تو اس پر یقیناً معافی ہے، لیکن کوشش کرنے میں حرج نہیں۔ لیحاجوکم، ہا کی جب مد پوری ہو، جیم کی باری ہے، جہاں سے نکلے اس کو دباؤ، دبانا اس کا حق ہے چونکہ اس پر آ گئی شد، یہ مشدد حروف میں تشدید والا ہے۔ لیحاجوکم، لیحاجوکم بہ عند ربکم افلا تعقلون، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ پڑھ لیجیے آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ وحدہ لا شریک، خدائے بزرگ و برتر، تیری ذات بلند عالی شان مولا، شکر کرم احسان تیرا، صبح کی سہانی گھڑیوں میں قرآن شریف کا سبق پڑھنا نصیب ہوا، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ بہت احتیاط سے کلمات قرآنی کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی ڈر رہتا ہے پتہ نہیں کہاں سے زیر زبر کا فرق ہوا، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ مقدس کتاب کا ترجمہ اور مختصر تشریح، بڑے احتیاط سے ان پاکیزہ کلمات بھی کے معنی اور مفہوم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کچھ زیر زبر بیان کرتے ہوئے کچھ سطر کو جملہ اور نامناسب کوئی غلطی سے نکل گیا تو معافی عطا فرما، ہم انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، معاف فرما۔ اس پر جو تو نے راضی ہو کے ثواب عطا کیا ہے، تیرے کرم سے جو ثواب ملا ہے، نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرما۔ حضور کے توسل پاک سے کائنات کی تمام عالی شان ہستیاں، انبیاء، صلحاء، شہداء کو بالخصوص اس کا ثواب، اور پھر ان کے بعد کائنات کے ہر سچے مسلمان جو با ایمان تیری دنیا سے گئے، سب کو اس کا ثواب، نیک لوگوں کے درجے بلند ہوں، گنہگاروں کو معافی، بالخصوص ہمارے ماں باپ کو اس کا ثواب، ہمارے والدین کی بخشش، ہمارے والدین کو اپنی جنتوں کا وارث بنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہماری اولادوں کی خیر فرما، ہمارے بچے بچیوں کو شرم و حیا عطا فرما، ہمارے بچوں کو نماز اور قرآن شریف کا شوق عطا فرما۔ ہر اولاد اپنے ماں باپ کے لیے باعث فخر ہو، باعث بخشش ہو، قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی بے دین، گمراہ، بد مذہب، بے ادب نہ پیدا ہو۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا کر دے۔ یا اللہ اس وائرس، اس بیماری کو، اس سے یا اللہ ہر انسان کو بچا، ہر انسان کو اس سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس بیماری کو ختم فرما دے، تو علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، اللہ کرم فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔